आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, अपोजिशन की तमाम तोपों का रुख इस वक्त हुकूमत की जानिब है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, उनकी सेहत बिगड़ गई और प्लेटलेट्स का तशवीशनाक हद तक गिर जाना, और उसके साथ साथ ही अपोजिशन का ये कहना कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार इमरान खान होंगे। उनके साहबजादे नवाज़ शरीफ साहब के, उन्होंने भी ट्विटर पर पैगाम जारी किया कि वालिद की तबीयत के हवाले से वो कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह पॉइजनिंग भी हो सकती है। उधर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्या हुकूमत के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है? एक तरफ आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां आपने देखी वो जारी और सारी हैं, तो दूसरी तरफ रहबर कमेटी के सरबराह का भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि वो कहते हैं मार्च होगा और पहले हुकूमत ये वाज़े ऐलान करे कि इस आज़ादी मार्च में कोई रखना नहीं डालेंगे और उसके बाद फिर वो राब्ता करें तो वो जवाब देंगे। बहरहाल क्या मामला सियासी खेल की नज़र हो जाएगा? आज एक और अहम दिन इस हवाले से भी था क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मुल्की सफ़ीरों को दौरा कराया गया और ये बड़ा ही अहम दौरा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हालांकि पेशकश तो भारत को भी की गई थी कि उनके कोई भी सिफारती एहलकार इस दौरे पे साथ चलते और जाके वहाँ पर ज़रूर मुआयना करते, लेकिन अपने ही झूठ का सामना कैसे किया जाता, इसका इम्पैक्ट हम बहरहाल आज ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आखिर में बात होगी रेकोडिक का मामला है क्या। एक तरफ पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना और दूसरी तरफ उसी कंपनी जिसको बराह रास्त ये ठेका दिया गया, वज़ीर आज़म का ये कहना गुज़िश्ता रोज़ के वो कंपनी पाकिस्तान वापस आए और आकर काम करे। इस पे बात होगी। हारून साहब, खबर इस वक्त आपके पास कोई है? खबर ये है कि वो इनामुल हक जावेद साहब जो है नेशनल बुक फाउंडेशन और जिन्हें अकेडमी ऑफ लेटर्स का अजाफी चार्ज दिया गया था, तो उनके कुछ लोगों ने एडिटर जनरल से रब्ता किया है, शिकायत की है कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन में कागज़ की ख़रीदारी में करोड़ों रुपए का घपला इन्होंने किया। अब वो तो तहकीकात होगी तो पता चलेगा। इस पे अलबत्ता जब से ये साहब बनाए गए ताज्जुब का बहुत इजहार किया जा रहा है। कोई कारनामा इनका है नहीं, ना कोई अदबी हैसियत है, ना कोई इल्मी हैसियत है। ये वो उनके थे पसंदीदा, वो जिनके लिए डिवीज़न बनाया गया था इरफान सिद्दीकी साहब के, अताउल्लाह कासिमी के शागिर्द हैं। तो ये समझ नहीं आती कि ये कैसे ये लोग लग जाते हैं। कोई खुशामद दरामद का सिलसिला है, कोई ये जब से ये PTI के जो लोग हैं इन्हें काबू करना बड़ा आसान है, कोई भी घुस जाता है। वैसे उन्होंने वादा किया था जर्नलिस्टों से, खान साहब ने, कि इनमें से जो लोग नहीं हैं कॉम्पिटेंट उनको हटा दिया जाएगा। हटाने के बजाय उसको अजाफी चार्ज दे दिया गया। और बाद सोर्सेस तो कह रहे हैं कि 20-25 करोड़ रुपए का घपला है। मेरी ऑडिट के एक साबिक आदमी जो बहुत आला ओहदे पर फायद रहा है, आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई वो एडिटर जनरल से गुफ्तगू तो हो रही है लोगों की और वो कह रहे हैं कि जायज़ा लें इसके दौर का। उसकी इरफान सिद्दीकी की तस्वीरें छापते रहते थे और खान साहब तो कह रहे थे कि भाई नए लोगों को लगा भाई इस मुल्क में जहाँ डॉक्टर खुर्शीद रिजवी मौजूद है, कहते रिजाल तो है जी, फतेह मोहम्मद मलिक अगर उनकी सेहत अच्छी हुआ, हमारे इज़हारुल हक साहब जैसे लोग हैं जो 22वें ग्रेड से रिटायर हुए हैं, बड़े शायर हैं, अजीम नसर नगार हैं और उनकी इंटेग्रिटी बहुत मुसल्लमा समझी जाती है। और लोगों से मैं मुमकिन है मैं बाद नाम ना ले सकूं, कोई लोग ज़्यादा मुझसे बेहतर नाम तजवीज़ कर सकें। ये क्या है तमाशा बना हुआ, और फिर इसको लगाना है, यही कारोबार करना है तो अताउल्लाह कासिमी को भी बहाल करें। इरफान सिद्दीकी के लिए तो ये डिवीज़न बना था, इतना वो आला आदमी है, इतने बुलंद मकाम पर फायद है, तो उसको भी वापस ले आएँ। और भी हैं कुछ छोटी खबरें, बाद में बात करेंगे। अच्छा, आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की जो हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है और काफ़ी नासाज गुज़िश्ता रोज़ हुई कि उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। क्या हुकूमत ज़िम्मेदार है? अब बिल्कुल ज़िम्मेदार है कि नैब की हिरासत में रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। जब किसी को जुडिशल रिमांड दिया जाता है, जेल में है, तो इसका मतलब है रियासत की ज़िम्मेदारी है। और नैब की अगर गफलत है तो वो भी ज़िम्मेदार उसको ठहराना चाहिए। और ये बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तौर पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, वो भी उस वक्त जब आपके इतने आर्च राइवल जो हैं वो नून लीग हो और उनके कायद जो है नवाज शरीफ हों, 3 मरतबा वज़ीर आज़म हों, उनकी आपको सेहत का इल्म पहले से होना चाहिए। देखें, सीधी सीधी बात है, ये मुझे समझ में नहीं आता, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, सियासत कैसे कर सकते हैं किसी की सेहत पे? कुलसूम नवाज साहिबा की उस पर भी सियासत होती है। एतजाज़ एहसन साहब जैसा डिसेंट एलिगेंट आदमी, उसने भी बयान दे दिए थे। आप
پیٹی پالیٹکس میں، پوائنٹ اسکورنگ میں کسی کی صحت پہ نہیں، سیاست پہ، اس کے طریقہ کار پر، اور وہ آپ بالکل کرٹیسائز کریں اور اس کا مذاق اڑائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں، صحت پہ نہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی ایک ہسٹری ہے، 2 دفعہ بائی پاس ہو چکے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ہسپتال ایسے کیوں نہیں بنائے اور کہ وہ باہر علاج کے لیے کیوں اصرار کرتے رہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایک ہسٹری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میڈیکل بورڈ کی جو ایڈوائز ہوگی اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت ہی اچھی خاتون ہیں، اچھی سیاستدان ہیں، اچھی شخصیت ہے ان کی، ڈیسنٹ خاتون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس پیٹی پالیٹکس میں نہیں ہو، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا یا ہو جائے تو پھر یہ سارا کا سارا احتساب کا عمل اور سارا کا ساری سیاست دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دیکھیں مفرور وہ ہے نہیں، مفرور ہے، مطلب کیا ہوگا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں ہوں گے تو مفرور ہو جائیں گے، فرار ہو جائیں گے وہاں سے۔ اور نیب کو ایسے کون سے ان کے دل میں سے راز نکالنے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے حراست میں لیا؟ جیل میں تھے، کوٹ لکھپت جیل میں رہنے دیتے۔ ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا میں واپس جا کر یہ ایئر کنڈیشنر ہٹاؤں گا نواز شریف کے سیل سے۔ یہ تمام باتیں پیٹی پالیٹکس سے کیا باہر نکل کے آ کے کوئی اقدامات دیکھے جائیں گے اور کیا حکومت؟ بالکل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے، کوئی چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو اس کے ادارے موجود ہیں۔ یہ سمجھا کے لوگ تھک گئے، کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ کہ کوئی اس سے سبق نہیں سیکھتا۔ بھائی سول اداروں کا، متعلقہ اداروں کا کام ہوتا ہے، سول ادارے دیکھیے اگر ادارے کام کر رہے ہوتے، کل جب یہ واقعہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، سفید ذرات کم ہو گئے، سادہ الفاظ میں یہ، تو ان کو فوری طور پہ وہ جیل والے ہی پہنچا دیتے ہاسپٹل، یہ ان کا اختیار ہے جہاں تو سو فرائن ہو، یہ کوئی بات ہے؟ ادھر سے انہوں نے شروع کر دیا، فوراً پہنچانا چاہیے تھا۔ اور اس کی کوئی تحقیقات کا مطالبہ اگر نون لیگ کرتی ہے، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو بھی آدمی ذمہ دار ہے، وہ وزیر صحت ہیں، وہ نیب والے ہیں، کوئی ہیں، یہ لوگوں کو اختیارات جتلانے کا تعلق کا شوق ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنے کا۔ بھائی بیماری ایک ایسی چیز ہے، کوئی آدمی بیمار ہے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہترین علاج کرائے، یہ سیاست ایک الگ ہے۔ بالکل ان کا بھی حال ملاحظہ فرما لیجئے کہ زہر دینے کا خطرہ، اندیشہ ہے، وہ بھائی اندیشے پہ ججمنٹ تو نہیں دی جاتی، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا تو صرف سفید ذرات کم ہوتے، سرخ ذرات نہ کم ہوتے۔ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، اور پھر وہ دیکھیے جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ 2000 بعد نے کہا، وہ تو مجھے جی 2000 تک ڈراپ کی تھی اور پھر 18000 تک ریوائو، مطلب 1 لاکھ ہونے چاہیے، 60,000 پہ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطرے کی حدود شروع، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بلیڈنگ خدا نخواستہ ہو جاتی تو کچھ بھی ہوتا۔ مجھے ویسے اس میں کچھ اور بھی لگ رہا ہے، اب میں اندازہ ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ صحیح ہے، کہ بھائی اسی دن زرداری صاحب کو بھی بھیج دیا، اچھا کیا بھیج دیا، ان کو بھی بھیج دیا اور بہت اچھا کیا، بلکہ تاخیر سے بھیجا، جلدی بھیجنا چاہیے تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور مطلب ان کی ضمانت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اندازہ ہے۔ دیکھیے میں کوئی یہ بالکل اس کو تجزیہ بھی بلکہ نہیں کہنا چاہیے، نہ میرے پاس کوئی معلومات ہے۔ اور الگ الگ جو بات کر رہے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ الگ الگ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو کمیٹی ہے، بلاول سے بھی اور شہباز شریف سے بھی اور فلان سے بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ بہرحال پاکستانی سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیے ایک نہیں، انہیں بہت سی بیماریاں ہیں، گردے کے وہ مریض ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، شوگر کے ہیں، ہارٹ کے ہیں، جو دل سے شریان جاتی ہے دماغ کی طرف، خون پہنچاتی ہے، اس میں عرصے سے پرابلم ہے۔ آپ نے دیکھا سلو ہیں، بعض اوقات وہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے، یہ شارٹ ٹرم میموری متاثر ہوئی ہے، بعض کام وہ کرنے، انہوں نے بہت کچھ تو اسحاق ڈار پہ چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی سیاست کا موضوع نہیں ہے۔ وہ پکا سا منہ بنا کے احسن اقبال لگا رہا، عمران خان عزیز ذمہ دار ہوگا، او بھائی وہاں افسروں نے جھک ماری ہے، جس نے بھی ماری ہے، عمران خان نے کیا وہاں کراچی سے ٹیلی فون کیا کہ اس کو بٹھائے رکھو، اس کو مرنے دو۔ یہی ان کا حال ہے، یہی ان کا حال ہے۔ یہ ہمارا سیاسی طبقہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ جس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں سارے دن، جس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں، جس کے لیے گفتگو کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے سب کے وقار پہ اثر پڑتا ہے، عوام کی نظروں میں ان کی عزت گرتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا، ادھر 80 لاکھ آدمی جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کی فکر انہیں نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ ایک بیمار آدمی ہے، اس کی ہسٹری ہے
ऑन द बेसिस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स आप एक मेडिकल बोर्ड बिठाएं और उसकी तजावीज़ पे और उसकी नसीहत पे अमल करते हुए कर दें। मुकदमा चलते रहे, करप्शन के मुकदमात हैं, अदालत के अंदर पेशी है, जो भी है वो आप करते रहें। उसको कौन से छुटकारा है? फिरदौस आशिक़वान साहिबा दाग रही है बयान। आप ये नहीं सोच रहे कि उसका पूरी हुकूमत पर, पूरे आपके अमल पर, पूरे इस वक्त जो धरने की सियासत हो रही है उसके ऊपर सब पे असर पड़ेगा। कम से कम आदमी ये सोच ले, तो वज़रा को भी ये सोचना चाहिए। वो फैज़ुल हसन चौहान हैं, वो एक से एक बढ़कर जो है फाउल माउथ, जिस तरह ये है कैप्टन सफदर की अरेस्ट हुई, आप देख लीजिए कोई वावेला नहीं मचा। इस वजह से नहीं बचा कि बोझ हैं, वो कोई एसेट थोड़ी है, असासा थोड़ी है, लाइबिलिटी है। पार्लियामान का फ्लोर है, उन्होंने भी जहर की एक तेरी पेश कर दी थी, उससे पहले ही धड़ाधड़ बयान देते हैं। तो सियासत से बालातर होके किसी की सेहत को देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, चाहे वो सिराजुल हक साहब, कोई भी, जितने भी हमारे सियासतदान हैं। दूसरा ये कि जो माजी के हुक्मरान हैं उनको अपने एहतसाब के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर आपका कॉन्शियस, अगर आपका ज़मीर साफ़ है तो आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, उस पर भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। राइट, एक ब्रेक के बाद आ हारून साहब, जो डॉक्टर फिरदौस का जिक्र किया, वो कह रही थी आज के हशाश बशार अपने कदमों पर चल के जो है वो अस्पताल गए हैं, ये नवाज शरीफ साहब, और ये फिल्म की शूटिंग अभी कुछ दिन तक चलेगी। इस किस्म के बयानात देना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, क्या अलब लह जाए, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है। वैसे तो ये इनका रवैया जो है वो फवाद से, माफ़ी चाहता हूँ, फवाद चौधरी से तो बहुत अच्छा है कि वो तो नाक रगड़ना चाहते थे, लेकिन मैं हैरान हूँ ये क्या नुमाइंदगी करेंगे। उर्दू बोल नहीं सकती हैं, अंग्रेजी पे दस्तरस नहीं है, कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, कि मुल्क के हालात का इदराक नहीं है, फिक्र दो चार। एक दिन इनके वजीर साहब ने मुझसे कहा, इमरान, मैं तो उनकी बात में हक्का बक्का रह गए, कोई अच्छा फिक्र सूझे तो मुझे बताया कीजिए। मैं सोचता रहा कि यार आदमी ये कहता है कि अगर आपको किसी मामले में कोई तजवीज़ हो, कोई मसले पे कोई हल आपके समझ में आए, किसी एक्सपर्ट को जानते हो तो मुझे उससे मिला दें। वो कह रहे हैं फिक्रेबाज। ये फिक्रेबाजों के गिरोह हैं। आपने देखा नहीं कि इन दोनों ने मीडिया सेल बनाए किस लिए? गालियां बकने के लिए। वो कभी तारीख इंसानी में ऐसा भी हुआ था, और उन्होंने पाले 4-5 आदमी, नवाज शरीफ ने इमरान खान को गालियां देने के लिए, और इमरान खान ने हर उस आदमी की हौसला अफजाई की जो उन पर कीचड़ उछाल सकता था। ओ भाई लोगो, तुम अपनी बर्बादी का सामान कर रहे हो। खल्के खुदा तुम्हारा मजाक उड़ाती है, मुल्क में मायूसी फैलती है, असल मसाइल से तवज्जो हटती है, इकॉनमी बर्बाद हुई जाती है। खुदा करके कुछ आसार बाद लिहाज से बेहतर हुए हैं। कराची शहर में इतनी मायूसी है, अदालतें काम ठीक नहीं कर रही हैं, पुलिस नहीं कर, उसकी फिक्र करो, कोई काम करो। वो उनको हटाने के दर में है, वो उनकी तो अच्छा, वो हारून साहब जो बात कर रहे थे ना, सियासी हलकों में सियासी थेरियां हैं, उसकी कोई सदाकत हो ना हो, लेकिन सियासी JUI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, MQM की हो, जो सियासी हल्के होते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि दोनों इतने बड़े रहनुमाओं को एक साथ अस्पताल जाना और धरने से इसका कोई बराह रास्त बिलवास्ता हो सकता है, इसके मजबरात हो सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है, थेरी है, तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन की सियासत ऑलमोस्ट लिपट जाएगी। और ये धरने की सियासत जो फंडिंग है और जो स्पॉन्सरिंग है नून लीग की, या जो आशीर्वाद है नवाज शरीफ साहब का नून लीग का मौलाना की धरने पर या एहतजाज पर, वो भी इफेक्ट होगा। इसी तरह देख लीजिए कि 2 दिन के बाद बिलावल भुट्टो साहब 2 रोज़ अपने वाले साहब के साथ मुलाकात कर आए हैं। कल का क्या बयान था और आज का क्या बयान है? आज का उन्होंने बयान दिया है, हमें मीडिया में तो चस्के लेते हैं ना, तो हेडलाइन निकालते हैं ज़बरदस्ती उसमें से। जो आज उन्होंने कहा कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन फ्रेश इलेक्शंस के लिए इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात होने चाहिए। इसका मतलब है कि लंबा रास्ता देख रहे हैं, वो इस जमहूरी सेटअप को डिरेल नहीं कर रहे। कल भी उन्होंने जो बयान दिया जेल से आने के बाद, मुलाकात के बाद बाप से, जरदारी साहब से, वो क्या कहा उन्होंने कहा कि हम हर एहतजाज जमहूरी तरीका रखेंगे, आइनी तरीका अपनाएंगे, हम मौलाना साहब के साथ इखलाकी सियासी हिमायत है, लेकिन हम इस सेटअप को डिरेल नहीं होने देंगे, वरना तीसरी कुव्वत या तीसरा जो कुव्वत के नासिर है वो मौका मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस सारे डेवलपमेंट में जो सियासी हल्के हैं वो इसके सियासी मजबरात देख रहे हैं इस सियासी एहतजाज पे भी। हारून साहब, क्या अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाह रही है? अब
मुझे नहीं पता करना चाहती है नहीं करना चाहती, यकसुई ना अपोजिशन में है ना हुकूमत में है, ना उन्हें मालूम है क्या करना है ना उन्हें मालूम। कल मैंने एक बात आपसे कही थी, वो अननोटिस ही ऑलमोस्ट चली गई, क्योंकि इन सीरियस चीज़ों से दिलचस्पी नहीं है लोगों को। जब ये 80वां दिन कल शुरू हो जाएगा, वो 80 लाख आदमी जो घरों में बंद कर दिए गए हैं, इतना बड़ा जुल्म है कि तारीख में इसकी थोड़ी सी मिसालें होंगी। अगर उस नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और ये सब लोग जमात इस्लामी उठ के खड़े हो जाते उनके हुकूक के लिए और ये कहते हैं कि इस एक चीज़ पे हम कौम को मुत्तहिद करते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं उससे फिजा भी खुशगवार होनी शुरू हो जाती, कौम किसी चीज़ पे मुत्तहिद होती। ओ भाई, ये इतना जुल्म है माशरे में जिसमें किसी तरह कहीं कोई कमी नहीं आ रही, उसकी फिक्र ने नहीं है। मुज़ाकरात करना क्या चाहते हैं, मतलब ये जब सारी चीज़ आदमी के अंदाज़े फ़िक्र की होती है, इस सैडिस्ट प्लेयर के लिए सियासत करते हैं या पैसों के लिए ये करते हैं या इख्तियार मनमानी के लिए करते हैं। और मैं ये मौलाना जो ट्रैक रिकॉर्ड है मौलाना फजलुर रहमान का, मैं ये मान ही नहीं सकता कि बाहर से फंडिंग ना हो रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने लिए होंगे पैसे, इंडिया इस मौके को हाथ से जाने देगा, खाद इस मौके को हाथ से जाने देगी, जो मुल्क लोग इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। सो इज द गवर्नमेंट। अरे भाई, जहां जाते हो एक ही गीत गाते हो करप्शन का, और करप्शन जरूर एक मसला है और आपके दौर में कम नहीं हुई सिवाय मेगा प्रोजेक्ट्स के। देखिए, मेरे खानदान का बिजनेस है, मैं रोज मुसीबतें भुगतता हूं। पटवारी पैसे मांगता है, पुलिस वाला पैसे मांगता है, फ्रॉड करते हैं, आए दिन हमारी जमीनों पे कब्जे होते हैं, आए दिन हम सरकारी अफसरों की खिदमत में हाजिर होते हैं, कोई मिन्नत समाजी से कोई मसला हल होता है, न कोई अदालतों में बेहतरी, न कोई पुलिस में बेहतरी, न सरकारी और बाकी दफातर में कोई इम्प्रूवमेंट। तो उसकी तो कोई फिक्र इन दोनों का नहीं है। ये इक़्तिदार की जंग है और शख्सियात की जंग है। और क्या कारोबार इन्होंने सोचा है, फिक्रेबाजी, उसमें फिक्र कर रहा है। ओवैस तो साहब, मुझे एक ब्रेक, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेती हूँ। और हुकूमत की एक तरफ जो तैयारियां नजर आ रही हैं, तो दूसरी और ये ऐलान करना कि जी इनको इजाज़त, चाहे बलूचिस्तान हुकूमत हो, कि इजाज़त नहीं दी जाएगी आज़ादी मार्च की। खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया भी जो है हरकत में आ गई है। एक ब्रेक के बाद हासिल। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ओवैस तोई साहब, अकरम दुरानी साहब ने कहा एहतजाज पुरअमन होगा, हुकूमत पहले वाज़े ऐलान करे कि आज़ादी मार्च में कोई रुकावट नहीं डालेगी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत तो पूरी तैयारियां कर रही है, इकदाम कर रही है। देखिए, दोनों तरफ से सियासी चाल है ना। दोनों अगर वो मुज़ाकरात की पेशकश नहीं करेंगे तो लोग उनको लान तान करेंगे, ये अगर लचक नहीं दिखाएंगे तो कहेंगे कैसी सियासी जमात है कि आप शुरू कर रहे हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से। और यही हुआ है। जो हमारी इत्तलात हैं कि हुकूमती जो टीम है उन्होंने अब कहा है कि जी हम इस्तीफ़े पे तो कोई बात ही नहीं करेंगे, इमरान खान साहब के अलग अलग मुलाकातें करेंगे। हम शहबाज शरीफ साहब से अलग मुलाकात होगी, और ये भी दराए कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करेंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब से हो सकता है कि साजिद संजरानी साहब बात करें या कोई और बड़ी शख्सियत करे बात। तो इसका मतलब है कि वो एक इंगेजमेंट भी रखना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह चाल है अपोजिशन की। अपोजिशन JUI वाले ये चाह रहे हैं कि अगर ये कह देते हैं कि जी मुज़ाकरात के जी आप इजाज़त दे दें आज़ादी मार्च की, तो आज़ादी मार्च की इजाज़त दे देंगे, डी चौक पर आ जाएंगे। तो PTI को तो अपना माजी का तजर्बा है कि चौधरी निसार से वो लेकर आ गए थे, 126 दिन तक आगे बढ़ते बढ़ते वहीं पे धरना किया, तो वो कभी नहीं दे सकते वो इजाज़त। अगर वो उन्हें दूसरा, अगर वो कहते हैं कि जी ताकत से रोकेंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उसके लिए एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। इसी वजह से तीनों वज़राए आला, बलूचिस्तान के जो वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला उन्होंने, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने, और खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने कह दिया कि जी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि बाय फोर्स करेंगे तो एहतजाज होगा, आंसू गैस, लाठी चार्ज, सब कुछ। उसके ऊपर फिर इनके जो मरकज़ी रहनुमा हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी होगी, नज़रबंदी होगी, जिसमें गफूर हैदरी साहब हैं, मौलाना वासे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद हैं, अकरम दुरानी साहब हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गैर मुल्की मीडिया के साथ जो बातचीत की है इस्लामाबाद में आज दोपहर को, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास, हमने हिकमत अमली ये बनाई है, अगर हमें रोकते हैं तो फिर हम जेल भरो तहरीक पे जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक और भी ऑप्शन है जिस पे गौर करें कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की, तो वो कह रहे हैं कि
لیکن ایک بڑی آج انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے بات کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، ان سخت بیانات اور متنازع بیانات کے بعد جو ہے وہ دوریاں نظر آ رہی ہیں اور مولانا کے تیور بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج جو انٹریکشن میں مولانا صاحب نے جو بیان داغا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم کسی ریاستی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے بقول مولانا فضل الرحمان کہ اگر آپ کسی بھی حکومت کی پشت پناہی کرتے ہیں تو وہ آپ کو غیر جانبدار رہنا ہوگا، آپ کسی کی پشت پناہی اگر آپ نے کی ہے ماضی میں تو اس غلطی کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ دیا، اس کا مطلب یہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب متلاشی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی فارمولے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے۔ ہارون صاحب، مولانا صاحب کا اگر یہ کارڈ ناکام ہوتا ہے تو ان کی سیاست کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پہلے ان کی کون سی سیاست ہے؟ یہ شور شرابے کی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی ہے، مل ملا لیے، اس سے مل لیے، اس سے مل کے حکومت میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک مقبوضہ کشمیر کے رہنما میرے دوست ہیں، وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد نے کیا سیاست کی، وہ تو دنیا سے اٹھے تو مقروض تھے اور ہم نے تو یہ کیا اور یہ کیا اور یہ جو کچھ کیا وہ سبھی کو پتہ ہے۔ سیاست ان کی کوئی نہیں دیکھی ہے۔ ایک الیکشن اس ملک میں فیئر نہیں ہوا، ایک 1970 کے علاوہ۔ 1970 کے نتائج قبول کرنے سے بھٹو نے بھی انکار کر دیا، یحییٰ خان نے بھی، جس نے خود کرائے تھے، اور اس نے کہا جی میں ملکہ برطانیہ نہیں بننا چاہتا۔ بھائی آپ نے الیکشن کرایا، آپ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے گھر جائیں، آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اور بھٹو نے کہا جی پہلے لین دین ہوگا، یہ 2 صوبوں کی حکومتوں نے مل سکتی تھی، اور وہ ہی واز ویری پاپولر اور بڑا ان کا پریشر تھا، اور وہ شیخ مجیب الرحمان سے بہت زیادہ سیاست جانتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جمہوریت کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ جھوٹے ہیں سارے کے سارے، یہ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر انہیں فیئر الیکشن چاہیے ہوں، اگر انہیں جمہوریت چاہیے ہو تو 2-3 باتیں ضروری ہیں۔ اپنی پارٹیوں کی جمہوری تشکیل کریں، گالی گلوچ بند کریں۔ برہیم یار خان میں ٹکٹ دینا ہے یا میرپور میں دینا ہے یا گجر خان میں دینا ہے تو وہ پارٹی کے ورکر فیصلہ کریں نا، ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ اور انتخابی اصلاحات کا ایک نظام وضع کریں اور متفقہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے مطابق ٹرینڈ کریں پولیس کو، اور ضرورت پڑے تو کچھ رینجرز کی مدد لی جا سکتی ہے، کسی وقت بہت خطرناک صورتحال میں فوج۔ یہ تو ایسی اشتعال کی فضا پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ اس میں فوج کو دخل دینا پڑتا ہے، اور فوج کو دخل دے کے بڑی خوشی حاصل۔ کون ہے جو اختیار نہیں چاہتا، جو سپیس نہیں چاہتا؟ تو کوئی جمہوریت وغیرہ یہ لوگ نہیں چاہتے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کے بھوکے ہیں، پیسوں کے بھوکے ہیں، اپنا رول بڑھانا چاہتے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی اخلاقیات کم ہی کسی سیاستدان میں ہیں، چند لوگ تو ہیں، اور کم ہی پارٹیوں میں ہے جہاں کے کوئی پراپر الیکشن ہوتا ہے۔ جو آدمی پیدا ہو گیا کسی لیڈر کے گھر میں وہی مستقل طور پہ، یہ کوئی جمہوریت تھوڑی ہے۔ جمہوریت ایک نظام ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک تحمل اور تدبر ہے، یہ جمہوریت ہے۔ ہارون صاحب، لیکن گزشتہ سال مولانا صاحب تو چاہتے تھے کہ اپوزیشن جماعتیں اسمبلیوں میں نہ جائیں، تو جو وہ تو ان کا ناکام ہو گیا نا، وہ تو ان کا الیکشن جعلی سمجھتے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ کو جعلی وہ کہتے ہیں، تو نہیں، پارلیمنٹ کو جعلی نہیں کہتے، نہیں، وہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹ کے اس مینڈیٹ کو اسٹولن کہتے ہیں، اور اس مینڈیٹ کو صحیح غلط وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ بات کر رہے تھے ہارون صاحب، دیکھیں جمہوریت ایک تسلسل کا بھی نام ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جمہوریت داغدار ہے، جمہوری اقدار صحیح نہیں ہے، جمہوری کلچر ان پارٹیز میں نہیں ہے، لیکن جمہوریت ایک تسلسل کا نام ہے اور ایک سفر بھی طے کیا ہے۔ اقتدار، سیاست اقتدار کی ہوتی ہے، لیکن اقتدار کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے بنیادی مسائل کے حل کے لیے، اور وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہوتا ہے، وہ مملکت کے لیے ہوتا ہے، وہ ریاست کے مسائل کے حل کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہے بدقسمتی سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت کو ایک گالی بنا دینا چاہیے۔ اس ملک میں بہت سارے لوگ جمہوریت کو ایک گالی بناتے ہیں، میرے خیال میں نہیں ہے۔ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، سارے اداروں کے درمیان اختیارات وضع ہونے چاہیے، اور وہی اسی جمہوریت، وہی حسن کا نام جمہوریت ہے، اسی سفر کا نام۔ میرے خیال میں جمہوریت گالی نہیں ہونی چاہیے، سیاست گالی نہیں ہونی چاہیے۔ سسٹین کیمپین ہوئی ہے ٹو ملائن پالیٹکس۔ میرے بچپن میں، میری نوعمری میں، میری نوجوانی میں پالیٹکس گالی نہیں ہوتی تھی۔ اب میرے بھتیجا بھتیجی جو ہیں وہ پالیٹکس سے دور ہوتے ہیں کیونکہ ایک سسٹین کیمپین ہوئی ہے۔ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست بالکل طریقہ کار غلط ہے،
اور ان کی ماضی میں 3 دہائیوں میں انہوں نے شرکت داری، سانجھے داری اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے اقتدار کی سیاست کی ہے. مزاحمت کی سیاست کون سی انہوں نے کی ہے؟ یہ جیل گئے ہیں ایم آر ڈی کے زمانے میں، لیکن اس کے بعد کون سی ان کی پارٹی کی سیاست جو ہے وہ مزاحمت کی ہے؟ تو ان کے لیے بھی ایک بڑا یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا. میری عرض سنیے، کوئی سیاست کو گالی نہیں، جمہوریت کو گالی نہیں بنا سکتا. کوئی پراپیگنڈا کمپین کامیاب نہیں ہوتی. قائد اعظم کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی. ابوالعلا مودودی کو بھٹو کا اپنا ساری امریکہ کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. بھٹو کو غدار قرار دینے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. دیکھیے اعتراضات ہیں مشرقی پاکستان کے لیے، بٹ یہ پروو کہ وہ ایک نیشنلسٹ تھا. ایٹمی پروگرام کے اس پراپیگنڈا ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے. لیکن جب میں چمبا ہاؤس جاؤں ایک دوست کے پاس اور ان سے وہ پوچھے کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے، اور انہیں بتایا جائے کہ یہ تو 2 کمرے مستقل طور پہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ہیں، اور جب چیف منسٹر اس لیے لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز نہ ہونے دیں کہ وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں. مجھے نادرا کے چیئرمین نے کہا 2002 میں 180 دن میں ہم کمپیوٹرائز جب جعلی کھاتے ہوں، جب لندن میں جائیدادیں ہوں، پیرس میں جائیدادیں ہوں، دنیا بھر میں، اور سیاستدانوں کے بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی اور کھرب پتی ہو جائیں. اور ایک آدھ کی بات نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. اور آج اس پارٹی میں ہے، کل اس پارٹی میں ہے. سارے موقع پرست جو تھے یہ پیپلز پارٹی میں تھے، یہ نون لیگ میں گئے، کاف لیگ میں گئے، آج پی ٹی آئی میں ہے. تو اس سے سیاست گالی بنے گی. نہ جمہوریت نہ سیاست بری چیز ہے، اور جمہوریت پہ تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہی نہیں. بھی جمہوری طریقہ نہیں تو اور کون سا طریقہ؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی، یس تسلسل ہونا چاہیے. یہ حل نہیں ہے کہ فوج آ جائے آ کے سنبھال لے. بھائی آپ اسٹیرائڈ رائٹ پہ تو مریض کو کتنے دن زندہ رکھ سکتے ہیں؟ جمہوریت ہی ہوگی، صحت مند سیاست ہی ہوگی تو ملک پروان چڑھے گا. اس میں کوئی اختلاف اچھا میں سمجھتا ہوں کہ شخصی سیاست جو ہے نا، وہ سیاست کو گالی بنا دینے میں اور اس کو الزامات دینے میں ایک راہ ہموار کرتی ہے. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے اور کوئی لوگ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شخصی سیاست کو ختم ہونا ہے، وقت کے ساتھ ختم ہوگی. یہ شریف خاندان کی یا فنا کی، زرداری خاندان کی یہ موروثی سیاست وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگی. پارلیمان کا جو حجم ہے وہی ریپرزنٹ نہیں کرتا. بلوچستان کی آپ دیکھیں 16 سیٹیں ہیں پورے صوبے کی، سب سے بڑے صوبے کی، ایک محرومی والا صوبہ ہے. یہ کون سی اس طرح ہے؟ تو پنجاب میں جو پالیٹکس کرے وہ اقتدار میں آ جائے. تو اسی وجہ سے چھوٹے صوبوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹے صوبوں میں نہیں ہوتے. اس کا حل موجود ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو جب صحت مند سیاست ہوگی تو موروثی سیاست ختم ہو جائے گی. صحت مند سیاست ہو نا، پارٹیوں کے اندر بھی تو لوگ اسرٹ کریں نا. پارٹیوں میں دیکھیے، یہ وہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، پٹرول مہنگا ہو گیا، خان صاحب نے بجلی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی. تو وہ جو ان کا حامی تھا اس نے کہا 200 روپے لیٹر پٹرول ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ نواز شریف کو زرداری کو لٹکا دیں. ارے بھائی یہ کیا انداز فکر ہے شخصیت پرستی کا؟ اور یہ ایک پارٹی میں نہیں ہے. میاں نواز شریف اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اگر جناب زرداری سب پہ بھاری ہے اور اس کا خاندان فیصلے کرے گا، اس کی بہن کا رول ہوگا، اس کے ساتھ زیادہ کا رول ہوگا، مگر یہ سیاست آگے بڑھے گی. یہ پروسیس میں ہو سکتا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. پارٹی کے اندر بھی لوگ کھڑے ہیں اصولوں پر، ڈٹ کر بات کریں. مگر یہ تو جتھے بن گئے جیسے قدیم دور میں مزار جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے. یہ تو وہ مینٹلٹی ہے. چلیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اویس توحید صاحب، جو بات ہو رہی تھی لائن آف کنٹرول کے دورے کی، اور یہ جو امپیکٹ انٹرنیشنلی جب غیر ملکی سفیر کہیں گے کہ جی وہاں پر کوئی دہشت گردوں کے ٹھکانے نہیں دیکھے گئے، تو پھر بھارت کا کیا منہ رہ جاتا ہے؟ نہیں دیکھیے، انٹرنلی ان کو اور بھی مسائل ہیں نا. 17 ریاستوں میں علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، اور 630 کے لگ بھگ جو ان کی ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں سے 200 ڈسٹرکٹس میں تو نیکسلائٹ جو علیحدگی پسند ہیں وہ تحریک چل رہی ہے. تو یہ نریندر مودی اور اجیت ڈوول اور امت شاہ یہ کب تک یہ اپنی پالیسی چلائیں گے؟ انٹرنلی ان کی اکانومی ابھی بھی بہت اکانومی سے زیادہ ہے. ظاہری بات ہے کہ 1.5 ارب کی پاپولیشن کا ملک ہے، لیکن ان کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اس میں بہت گراوٹ آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے اندرونی طور پر کافی پرابلم ہے نریندر مودی کو، جن کو گجرات سے باقاعدہ
بزنس ٹائکونز لے کر آئے تھے کہ جی یہ ہے جو اکنامک ماڈل گجرات کا پورے ریپلیکیٹ کریں گے انڈیا میں، تو وہ تو اس میں تو ناکامی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ہمیں سلام دینا چاہیے ان قربانیوں کو جو کشمیری وہاں پہ دے رہے ہیں، ان کو 75 روز سے زیادہ گزر گئے ہیں دن اور وہ قید میں ہیں۔ دیکھیں یہ موسم جو ہے اب موسم سرما شروع ہو گیا، پہلے آپ نے ان کو پوری دنیا سے آپ نے کاٹنے کی کوشش کی، ان کو قید میں رکھا، اب یہ موسم سرما ہوگا، پوری وادی پہ برف کی جو چادر ہے وہ ہو جائے گی، ٹورزم بالکل زیرو پر ہے، تو آپ ان کو اقتصادی طور پر بھی ان کو مفلوج کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی سرد علاقوں میں جو بھی رہتا ہے وہ گرمیوں میں موسم بہار میں کچھ بچا کے رکھتا ہے تاکہ موسم سرما میں استعمال کر سکے، تو آپ ان کو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مزید مشکلات میں ڈالنے کی ان کی سازش ہے، لیکن کشمیری جو ہیں وہ ان ساری سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اور پوری دنیا کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر صورتحال۔ بالکل، اور جو ہارون صاحب ہم ایک پریشر اور وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں اس تقریر سے پہلے تک جو دیکھ رہے تھے ایک سفارتی سطح پہ جو پاکستان ایفرٹس کر رہا تھا، وہ کیا ابھی بھی اس لحاظ سے جاری ہیں؟ نہیں جی، کوئی خاص کوشش نہیں کی، اس کی صلاحیت ہی نہیں ان میں ترجیحات طے کرنے کی، یہ بڑے پیمانے کی دے گئے، یہ بہت اچھا اقدام کیا جو لے گئے سفیروں کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے گئے۔ وہی انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کرنے کے لیے سیل ہونے چاہیے، وہ فیکٹس جمع کرنے چاہیے۔ آج کی دنیا میں معلومات جمع کرنا کوئی بہت مشکل ہے، نہ ورلڈ میڈیا تک جو چیزیں دنیا سننا چاہتی ہے لوگوں کے رجحانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کرنا چاہیے۔ ویسے یہ دن ہے مہاتیر محمد کو خراج تحسین پیش کرنے کا، ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں انسان تقریباً معاشی حیوان ہو گئی، ساری قوموں کا حال یہ ہو گیا، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے وہ سوچ سمجھ کر کہی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کشمیر پہ قبضہ کیا گیا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ رائٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سفارتی مہم کوئی نہیں ہے حکومت کی، سفارتی مہم کو انٹرنیشنل میڈیا کو وہ اپنے طور پہ انٹرنیشنل میڈیا نے جو کام کیا تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن یہ جو جس طرح کی مہم یہاں تو ہماری وزیر اطلاعات کر سکتی ہے بریف انٹرنیشنل میڈیا کو، پہلے بھی یہی مسئلہ تھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں خرج مآب پہ کامیابیاں ہوئی ہیں، عمران خان صاحب نے جاری بھی رکھنے کی نا اچھی طرح پیش کیا، لیکن اس کو سسٹین طور پر آپ اس کو کس طرح کنٹینیو رکھتے ہیں، کس طرح ری پیکیجنگ کرتے ہیں اور اپنے پورے بیانیے کی، وہ ضروری ہے۔ ٹیم ہی نہیں ہے تو کیا کریں۔ چلیں بہرحال ہارون صاحب، گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ریکوڈک کے حوالے سے اور جو یہ معاملہ ہے اس حوالے سے کیا بیان دیا تھا، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ ریکوڈیک تانبے اور سونے کی کانیں تھی جس میں باہر سے بڑی کمپنی آئی کام کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر لیٹیگیشن ہو گئی، وہ باہر انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ جیت لیا، پاکستان کے اوپر 6 ارب ڈالر کا فائن ہو گیا۔ میں جب امریکہ میں تھا تو مجھے میسج آئی کہ جس کمپنی کو ایوارڈ ہوا ہے بیرک گولڈ کا جو چیئرمین ہے وہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی واپس آ کے پاکستان میں کام کریں۔ جی ہارون وہ خان صاحب چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرتے ہیں، وہ اگریمنٹ ٹھیک نہیں تھا، اس کو پھر ہینڈل ٹھیک نہیں کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ وہاں مختلف اندازے ہیں، 2000 بلین ڈالر تک کے سونے کے ذخائر کا اندازہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے کم ہے، 200 بلین ڈالر کے ہیں، جتنے بھی ہیں یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے اسی وقت ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، مگر ہمارا چیف جسٹس تو ایک ایسا آدمی تھا جس کو فیصلہ کرنے سے زیادہ وہ جو بھٹو نے اصطلاح استعمال کی ٹانگ مار کے گرا دوں گا، ان کو اسٹیل مل کا بھی ایگریمنٹ پرائیویٹائزیشن کینسل کی اور اس کے ابھی 150-200 ارب روپے ہم ادا کر چکے ہیں جرمانہ اس کا، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور کوئی حل نہیں ہے۔ ان سے بات اب بھی ان سے بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اگر یہ فرض کیجئے 30-40 بلین ڈالر کے بھی ذخائر ہیں تو اس میں کمپنی کا پروفٹ کتنا ہے؟ اتنا نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو 10 بلین ڈالر 20 بلین ڈالر جس کمپنی کو منافع کی امید ہو، کیا وہ ری نیگوشیٹ نہیں کرے گی؟ البتہ اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن کسی ملک کی اکانومی کسی ایک چیز پہ کھڑی نہیں ہوتی۔ اوورآل وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرمایہ کاری کا ماحول پیدا کیا جائے۔ میں اس پہ ایک منٹ ذرا کنکلوڈ کر لوں، ماحول پیدا کیا جائے۔ ہمارے یہاں سوات میں بھی اس پہ اسٹڈی ہو چکی ہے، آرمی نے اسٹڈی کی ہے، سوات میں بھی اندازہ 1000 بلین ڈالر کا سونا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے، سب سے بڑا نہیں ہے، وہ تو ان کو بہلانے کے لیے اس نے کہہ دیا اور انہوں نے فوراً یقین بھی کر لیا، لیکن بڑے ذخائر ہیں۔ دیکھیے ماحول پیدا کریں،
زراعت میں حال یہ ہے، آج میں نے پتہ کیا کہ کپاس کی پیداوار گر کے 40-50 من سے 20-25 من رہ گئی ہے. 1.5 لاکھ کروڑ گانٹھوں کا اندازہ تھا، 80 لاکھ سے اوپر ہوتی نظر نہیں آتی. بیج کا مسئلہ ہے، گندم میں فنگس کا پرابلم پیدا ہو گیا وائرس کا، اس کا نہیں کر رہے. اچھا پھر یہ زراعت میں نہیں کچھ کر رہے، اس میں نہیں کر رہے. آئی ٹی میں ہمارا پوٹینشیل $50 بلین کا ہے 10 سال میں، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. کراچی شہر میں جو امن اور قرار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اکانومی کو ایز اے ہول دیکھنا چاہیے. اس میں مائننگ بہت اہم چیز ہے. اس میں 5-7 سال کے بعد اگر $10 بلین بھی ہمیں ملنے لگے تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی اور ماحول ٹھیک ہوگا. وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہماری بزنس، میں آپ سے ہی پوچھنے جا رہی ہوں کہ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں بزنس فرینڈلی پالیسیز اور ٹرانسپیرنٹ پالیسیز کی وجہ سے بڑا ایشو ہے. ریکوڈک کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہم نے کی ہیں. ہمارے ان سارے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. پوری ایک تاریخ ہے. مجھے یاد ہے اسلم رائسانی صاحب کے زمانے میں ان سے بھی انٹرویو کیا اور سیریز آف سٹوریز میں نے کی وال اسٹریٹ جرنل کے لیے. اس وقت یہ معاملہ جب صبح نوٹس لیا افتخار چودھری صاحب نے اور انہوں نے وہ داغ دیا کہ جی یہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا معاہدے کو، اور اس کے بعد بلوچستان کابینہ نے اس کی توثیق کر دی اور اسی لیکونا کی بنیاد پر تتیان کاپر کمپنی جو ٹی ٹی سی جو بیرک جو گولڈ ہے اس کی جو یہاں پہ کمپنی تھی ٹی ٹی سی تتیان، انہوں نے اسی کو لے کے وہ آربیٹریشن میں گئے اور اسی کے اوپر $6 ارب کا ہمیں ٹیکہ لگا، جرمانہ ہمیں ہوا. اب یہ خبر عمران خان صاحب کی طرف سے آنا کہ بیرک گولڈ کے جو ہیڈ ہے وہ ان سے ملے ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے جو جب فائن کیا تھا اس میں بھی ایک پوائنٹ تھا کہ دے آر ولنگ ٹو ری نیگوشیٹ، کیونکہ جو پہلا معاہدہ تھا وہ بہت ہی پینٹس والا تھا، بالکل 75-25 اسلم رائسانی نے مجھے بتایا تھا اس وقت، اور اسی کی بنیاد پہ 75% ظاہر بات ہے ٹی ٹی سی کو اور 25% جو ہے وہ. اور پھر یہ ہوا کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ 25% شیئرز خریدے گی. یہ کون سا معاہدہ تھا؟ تو معاہدے کے اندر لیکونا تھا، لیکن اس کو مس ہینڈل کس طرح کیا. مبارک سمربند صاحب کے کارنامے اور فیلڈ میں بہت سارے ہیں، لیکن نہ انہوں نے تھرکول میں کوئی کارنامہ انجام دیا، مس لیڈ کیا. اور یہاں بھی بلوچستان کے اندر ریکوڈک والے مسئلے پہ بھی جب وہ وہاں پر آتے رہے وہاں بھی انہوں نے جو ہے اس میں کوئی انہوں نے پیش رفت نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس سے انوائرمنٹ کنڈیوسو ہوگا فورن انویسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ جو معاملہ پھنسا ہوا تھا اس کی وجہ سے فورن جو انویسٹمنٹ تھی وہ رکی ہوئی تھی. یہ جو ریکوڈک کا مسئلہ ہے یہ دنیا کے چند بڑے ذخائر میں اس کا شمار ہوتا ہے، چاغی میں ہے، اور یہ $5-6 بلین تو صرف یہ تو پینٹس ہیں جو انہوں نے جو جرمانہ یا پینلٹی لگائی ہوئی ہے. اصل میں تو اس کے بزنس پہ رائلٹی ہوگی، ایک انوائرمنٹ کنڈیوسو ہوگا. لیکن چودھری افتخار صاحب، مبارک سمربند صاحب، شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں 2006 میں جب یہ معاہدہ ری نیگوشیٹ ہوا اور ایک روز کے لیے مائننگ جو رولز تھے اس میں ریلیکسیشن ہوئی بلوچستان کیبنٹ سے، ان سب کو اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا. لیکن یہ خبر بہت اچھی ہے، میرے خیال میں بہت بڑی پیش رفت ہے. اس میں سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. وہ کمپنی آ رہی ہے ویل اینڈ گڈ، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے، یہ بڑا آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا پازیٹیو ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان یہ اگر کمپنی آتی ہے، اور ہارون صاحب آپ نے بھی جیسا کہا کہ اگر ان کو اربوں کا اس سے ایک پورا ماحول بنتا ہے. یہاں ایک وینڈر انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، ہمارے لوگ سیکھیں. ہم نے ایک موٹر وے بنوائی تھی نا باہر سے، اگرچہ اس میں بہت غلطیاں کی اور پیسے بھی اس میں بنائے گئے، لیکن اس کے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ خود موٹر ویز بنا سکتے ہیں. ہماری کمپنیاں بناتی ہیں اور دنیا بھر میں بناتی ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پورا ماحول سرمایہ کاری کے لیے اور کاروبار کے لیے سازگار ہونا چاہیے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ نہ پٹواری کسی کو جینے دیتا ہے، نہ پولیس والا جینے دیتا ہے، نہ ایل ڈی اے والے کسی کو کام کرنے دیتے ہیں. کوئی آدمی جو کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سول سروس ایک عذاب بن چکی ہے. اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کو خوف زدہ کیا جائے، چھانٹی بھی کی جائے جب ضرورت ہو، حوصلہ افزائی بھی ہو، تھپکی بھی دی جائے اور انکریجمنٹ بھی ہو. یہ پورا ماحول سازگار ہوگا تو پاکستان کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے. رائٹ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.